عورت کا کیا حق ہے؟ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ مرد کی گھر میں رہے، امور خانہ داری کرے اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر زور دے اور ان کی نگہداشت کرے، ان کی حفاظت کرے اور عزتوں کی حفاظت کرے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور مرد کی ذمہ داری بازار سے کما کر کے لے آنا اور بود و باش، رہن سہن، سکنا، نان و نفقہ، کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور باہر کے مسائل یہ مرد کی ذمہ داری، اور گھر کے اندر کے مسائل یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر جو ہے ان دونوں چیزوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا دونوں برابر ہیں، دونوں کے حقوق جو ہے متعلق ہیں، اور اللہ رب العزت نے دونوں کے حقوق رکھے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک کے حق تو رکھ دیا لیکن دوسرے کا حق نہیں رکھا اللہ رب العزت نے، نہیں، اللہ رب العزت نے برابری کی بنیاد پہ ان کو رشتہ دار بنایا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان خواتین کے لیے مثل اس کے ہے جو عرف عام کے مطابق مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے پھر ساتھ یہ بھی فرمایا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، رہن سہن کرنا ہے عرف عام کے مطابق۔ اور پھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یہ جو معاملات ہیں اور جو مسائل ہیں اس میں دونوں کے حقوق متعلق ہیں، لیکن اس کے ساتھ پہلے خواتین کے گھر اور بچیوں کا جو ہے دیکھ بھال اللہ رب العزت نے باپ کے ذمہ لگایا تھا، کمانا باپ کے ذمہ لگایا تھا، لیکن جب ان کا رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، تو اب وہ تمام مسائل اور تمام حقوق متعلق ہو گئے مرد کے اور خاوند کے، شوہر کے۔ وہ شوہر جو ہے وہ تمام کام جو والد کیا کرتا تھا، وہ والد گھر کا سربراہ تھا، اب وہ تقسیم ہو گیا اور وہ خاتون اپنے شوہر کے گھر چلی گئی اور وہ کام جو ہے وہ شوہر کے ذمہ ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے کہا جس طرح ایک حکومت کو، ایک سلطنت کو چلانے کے لیے ایک سلطان کی، ایک بادشاہ کی، ایک حاکم کی، ایک امیر کی ضرورت ہوتی ہے اور رعایا کو اس کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، اسی طرح خاوند کو اور مرد کو گھر کا سربراہ بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم مسئول الا کلکم مسئول ومسئول عن رعیتی، خبردار تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی تعلیم کے بارے میں، تربیت کے بارے میں، خرچ کرنے کے بارے میں، نان و نفقوں کے بارے میں اور اس کے گھر کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ جو سربراہ ہے یہ امیر کی حیثیت رکھتا ہے اور گھر والے وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر جو ہے وہ فضیلت دی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ قوامون ہے، قوام، قیام، قیم، اس کو کہتے ہیں جو معاملات کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، معاملات کی، مسائل کی، معاشرت کی دیکھ ریکھ کرتا ہے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور ان کے امور کو سنبھالتا ہے۔ علی النساء، عورتوں پر، ان کو ادب سکھانا اور ان کے جو ہے ان کے ہاتھوں کو پکڑنا کہ یہ کام درست ہے، یہ کام درست نہیں ہے، اس طریقے سے چلنا چاہیے، اور اس سے پوچھا جائے گا، اس کی پوری ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، آیا آپ نے ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی۔ جو بہت سختی کرتے ہیں، بہت ترشرو اور تندرو ہیں، ان سے بھی قیامت کے روز پوچھا جائے گا، اور وہ بھی اس میں شامل ہیں جو لوگ کھلے بندوں اور بے لگام، بے مہار چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے پوچھ گچھ اور دیکھ ریکھ نہیں کرتے اور ان پر نظر اور نگہداری نہیں کرتے، ان سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ رویہ کیوں اپنایا، یہ روش کیوں اپنائی۔ تمہارے ذمہ داری میں کچھ لوگ دیے گئے تھے، کچھ لوگوں کی ذمہ داری تمہارے دست میں سونپی کی گئی تھی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ بس اس کے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ عمومی طور پر مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ عمومی طور پر ایک معاشرے میں اسی معاشرے کی خواتین پر مردوں کو فضیلت حاصل ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک خاتون کئی مردوں سے بڑھ جائے، ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایک خاتون
کئی مردوں سے بڑھ جائے اور اس کی جو حیثیت ہے، اس کی وقت ہے، اس کی سوچ ہے، اس کی عقل اور ذہانت ہے یا اس کا تجربہ ہے، وہ کئی مردوں سے آگے نکل جائے، ایسا بھی ممکن ہے۔ لیکن عمومی تاثر اور عمومی قاعدہ قانون یہ ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے، عقل کے ساتھ، ولایت کے ساتھ، حکمرانی کے ساتھ۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ مرد خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، اپنے مال وہ گھر پہ خرچ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے انہیں جس طرح خرچ کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے، اس طرح دوسرے امور کی دیکھ ریکھ کا بھی ذمہ دار بنایا۔ اور پھر خاتون کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گھر کی ذمہ دار ہے، گھر کی ذمہ دار ہے۔ کئی آج حضرات موجود ہیں یا کئی لوگوں کا یہ شیوہ رہا ہے، وہ گھر کی ملکہ جو ہے خاتون کو بنا دیتے ہیں کہ گھر کے دیکھ ریکھ اور کام شام یہ سارے تمہارے حوالے، تم جس طرح سے ہانڈی روٹی کیسے کرنی ہے، کون سی چیز کہاں پہ رکھنی ہے، گھر کی ڈیکوریشن کس طرح سے کرنی ہے، کہ کس روم کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ خواتین کے ذمہ۔ اور اس میں تم جو ہے تم حاکم ہو، تمہاری رائے کا خیال رکھا جائے گا، اور باہر کے معاملات میں، معاشرت میں، معاملات میں، باہر کے مسائل کو حل کرنے میں وہ بندہ جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لے۔ فالصالحات، بس نیک خواتین اور اچھی خواتین جو نیک ہوں، ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت نے 2 علامتیں بیان فرمائیں۔ قانتات، اطاعت کرنے والی، نیکوگار، اطاعت کرنے والی اور بات کو ماننے والی۔ بات کہی جائے تو آگے سے کہے کیوں، میں کوئی نوکر ہوں، ہم کوئی غلام ہیں، ہم ایسے ہیں۔ تو مسلمان خاتون ایسے نہیں کہتی، مسلمان کا یہ شیوہ نہیں ہے۔ مسلمان مرد جو ہے وہ ذمہ دار جس طرح ہے، وہاں امین بھی ہے، وہاں امانتدار بھی ہے، اور خواتین وہ قانتات، ماننے والی، اطاعت کرنے والی، بات سننے والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نظرت الیہا اسرت کا، جب آپ اس کی طرف دیکھیں تو آپ جو ہے آپ خوش ہو جائیں، اور جب آپ اس کو حکم دیں کسی کام کے کرنے کا تو فوراً بجا لائیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے مشکات المصابیح میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے نماز پڑھے، اپنی نماز کو، من صلت صلاتہا وصامت صیامہا، اور روزے رکھے، واطاعت بالہا، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، فلیدخل من ای ابواب الجنت شاء، جس جنت کے دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اگر وہ یہ کام کرتی ہے، اطاعت کرتی ہے، اللہ کے حکموں کو مانتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ جنت کے کسی دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حافظات للغیب، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی، اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنے والی۔ کس میں؟ غیب میں، جب خاوند گھر میں موجود نہ ہو، جب خاوند گھر میں موجود نہ ہو۔ اور احادیث میں، بخاری شریف میں احادیث موجود ہیں، فرمایا کہ یہ جو گھر میں نہ ہو، مال کی حفاظت کرے، بچوں کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں کہ مال یہ یہاں صدقہ کر دو، یہ یہاں بھیج دو، یہ فلاں ٹرسٹ والوں کو دے دو، یہ جو ہے فلاں گھر میں دے آؤ، یہ فلاں، ایسے بکھیر کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مالوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، عزتوں کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں، اگر بغیر خاوند کی اجازت کے صدقہ بھی نہیں کر سکتی، بغیر خاوند کی اجازت کے مال کو جو ہے وہ خرچ کرنے کی روادار نہیں ہے۔ وہ اجازت اس لیے ضروری ہے کیونکہ امور کو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ سارا صدقہ کر کے بیٹھ گئی، اب کہنے لگی جاؤ کما کر کے لے آؤ، اب ہم کیا کریں، ہماری ضروریات تو تم پوری کرو۔ تو اللہ نے فرمایا حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہیں جب خاوند گھر میں موجود نہ ہو، خاوند کی عدم موجودگی میں وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھے جو موجودگی میں لحاظ رکھتی ہے۔ آج کیا ہے، بھلے ہی عالمات فاضلات کیوں نہ ہو، کیا کرتی، خاوند موجود ہے تو بڑے سجے سبرے اور سکون سے اور مکمل پردے میں اور مکمل جو ہے طریقوں میں رہتے ہیں، اور مکمل اسی چیزوں کا خیال رکھنا۔ اور خاوند نہ ہو تو پھر پیچھے سے کیا ہے،
پھر اس میں تساہل برتنا، تغافل برتنا اور یہ ان کا خیال نہ کرنا اور جو ہے اس روش کو ہی تبدیل کر دینا، یہ خیانت ہے۔ حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی ہیں خاوند کی عدم موجودگی میں۔ اور بہترین وہ گھرانہ ہے جہاں سامنے موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ سکون ہے کہ اس طرح ہو رہا ہوگا۔ جہاں یہ دن رات کی چڑ ہو، خاوند کے عورت جو ہے خاوند سے ڈرتی ہو کہ وہ ایسا کر دے گا، وہ کہیں کہاں چلا گیا، وہ شراب تو نہیں پیتا، وہ نشہ تو نہیں کرتا، اس کے علم میں نہیں ہے، وہ ہر وقت شک میں اور تگ و دو میں لگی رہتی ہے۔ اور جہاں مرد جو ہے یہ اس میں لگا رہتا ہے، اس کو کیسے سنبھالوں، اس کو کیسے سنواروں، اس کو کیسے سمجھاؤں، اس کو کیسے بتاؤں، وہ کیسے بات سنے گی۔ جب اس ذہنی خلش کا شکار ہے، اس ذہنی خلف شاری کا شکار ہے تو چھوڑ دینا چاہیے، ایسے رشتے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ حافظات للغیب، جہاں وہ ایک دوسرے سے جدا ہیں لیکن اعتماد کی فضا ہے، پرامن فضا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ غلط کام کرتے نہیں ہیں لیکن وہ الفاظ ایسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ تو ایسے کرتے ہوگے، آپ تو ایسے کہتے ہیں، آپ تو ہو ہی ایسے، وہ کہہ کر کرنا اگلے کو پکا کر دیتے ہیں، اگلے کے دماغ کو جو ہے اس کو شک و شبہات میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسے زیادہ باتیں بھی کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور بات کہیں، کلمہ حق کہیں، کلمہ سچ کہیں، ایسا کلمہ کہیں جو کلمہ جو ہے اچھائی کی طرف لے جاتا ہو۔ ایسی بات نہ نکالیں کہ جو وہ ایک خاتون بولتی نہیں تھی تو وہ بولی تو اس نے ایسا جملہ کہا جو میں نے یہاں نہیں کہنا چاہتا، تو اس کی بہو نے کہا، اس کی ساس جو تھی اس نے کہا بہو تم خاموشی رہا کرو، تم خاموشی بہتر ہو۔ تو لہٰذا حافظات للغیب، غیب سے عدم موجودگی میں حافظات حفاظت کرنے والی ہیں، بما حافظ اللہ، جو بسبب اس کے کہ جو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ لکھا ہے حیث اوصى علیہن الازواج، ٹھیک ہے، حیث اوصى، وصیت کی ان پر، ازواج ان کے خامدوں کو، اللہ رب العزت نے خامدوں کو بتایا، سجایا، سنوارا کہ ان چیزوں کی تم نے کیا کرنی ہے؟ حفاظت کرنی ہے، ان امور کو تم نے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو تعدیب میں لے کر کے آنا ہے، ان کو ادب سکھانا ہے، بما حافظ اللہ، جو اللہ رب العزت نے خاوندوں کو سکھایا سجایا، سامنے موجود ہوتی ہیں تو ہوتے ہیں یہ خاوند تو یہ عمل کرتی ہیں، تو یہ خاوند موجود نہ بھی ہو تب بھی وہ کہتے ہیں کہ میرے خاوند کا یہ حکم ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا میں یہ کام اس طرح سر انجام دوں گی۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یہاں یہ مصداق وہ بنے گی، واللاتی، اور جو اس پر عمل نہیں کرتی، صالحات نیکوکار نہیں ہیں اور نمازیں نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، خاوند کی اطاعت نہیں کرتی، اور جو ہے احادیث مبارکہ جنتی عورت ہے، دوسری کتابیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مکمل باب ہے، اور خواتین کے جو ہے علامتوں کے بارے میں، نیک خواتین کی نشانیوں کے بارے میں، قانتات اطاعت گزار ہے، حافظات للغیب، لیکن اگر وہ ان کے اندر یہ نشانیاں نہیں پائی جاتی، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین کہ جن سے تم خوف رکھتے ہو، خوف انسان کو ڈر پیدا ہوتا ہے، وہ تو نافرمانی کرے گی، وہ تو زمانے میں ناک کٹوا دے گی، اور لوگ سوچیں گے کہ دیکھو سامنے تو اس طرح سے رہتی ہے، اور جب خامد نہیں ہوتا تو پیچھے سے جو ہے، پیچھے سے تو وہ تو ایسے کھلم کھلا اور آزاد خیال اور تساہل اور تغافل برتنے والی بن جاتی ہے۔ تو واللاتی تخافون نشوزہن، تمہارے دل میں ان کا خوف لگا رہے، کھٹکا لگا رہے، اور ذہن میں خلف شاری کا شکار بنتا رہے، تو فعیذوہن، ان کو واعظ و نصیحت کرو، ان کو ڈراؤ دھمکاؤ کہ ایسا نہ کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرتی رہیو، اور واہجروہن فی المضاجع، واعظ و نصیحت کام نہیں کرتی تو واہجروہن فی المضاجع، انہیں جو ہے بستروں سے الگ کر دو۔ غیرت مند خاتون یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کو بستر یا کمرے سے الگ کر دیا جائے۔ پہلا قانون کیا ہے؟ بستر الگ ہو۔ دوسرا قانون کیا ہے؟ تب بھی نہیں سلجھی سبزی اور صاف ستھری ہوئی تو اس کو کہو
کہ اپنے کمرہ الگ کر دو، اس پہ بھی نہ آئے تو پھر جو ہے وہ آگے اس کے لیے آ رہا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کو ذرا مارو۔ اب مارنا کیسے ہے؟ ضرباً غیر مبرح، ایسا کہ جس سے زخم نہ لگے، اور چہرے پہ بھی نہیں مارنا، چہرے پہ بھی نہیں مارنا۔ اور اگر کسی خاوند نے مارا ہے تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے خاوند سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ یہاں کیا ہے، پورا کا پورا خاندان چڑھ دوڑتا ہے اور پیچھے بھرمار ہوتی ہے، ہم آئے ہوئے جی، ہم نے منہ دکھایا ہے تم کو، ہمارے ساتھ بات کرو، یہ کرو وہ کرو۔ یہ گھر، یہ آئلی قوانین کو پامال کرنے والی بات ہے، اور یہ انگریزی ڈسپلن اور ان کا نظام ہے، مسلمانوں کا نظام یہ نہیں ہے۔ بندہ اللہ کو جواب دہ ہے۔ اور یہاں کیا ہے، آج 80% 90% گھر اسی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ غلط سپورٹ کی جاتی ہے، غلط باتوں پہ سپورٹ کی جاتی ہے، اور غلط جو ہے ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے ٹیوشن کھل جاتی ہے پیچھے سے، وہ آئی ہے تب تو وہاں خود حکمران تھی اور وہاں باتیں کرتی تھی، لوگ مانتے تھے، لیکن اب یہاں آ گئی ہے، اب پریشان ہے، پیچھے سے بہنیں ٹیوشن دے رہی ہیں اس کو، والدہ تم ایسا کر دو، تم ایسا کر دو، دیکھی جائے گی، ہم بجا دیں گے۔ یہ ایک وقت آتا ہے ناک رگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہی والدین اور وہی بہن بھائی ساتھ کھڑے نہیں ہوتے جب آپ اپنے گھر میں نہیں ہوتی، جب کوئی خاتون اپنا گھر چھوڑ کے واپس آ جاتی ہے۔ شروع میں تو بڑے میاں مٹھو بنتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہی لوگ اس کو چھوڑ کے جانے والے ہوتے ہیں۔ تو وَاضْرِبُوهُنَّ مارنا کیسے ہے؟ مارنا کیسے ہے؟ مارنا ایسے ہے کہ ان کو زخم بھی نہ لگے، چہرے پر بھی نہ ہو۔ آج تھوڑی سی زد و کوب کر دی جائے یا کوئی ایسا کام کر دیا جائے تو آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور ہمارا جو انگریزی قانون، وہ بھی اس پہ، ہم طلاقیں بھی انگریزی قانون کے موافق کرواتے ہیں، خلا نامہ اور یہ وغیرہ، اور ہم جو ہے معاشرت بھی انگریزی قانون کے مطابق کرتے ہیں۔ کہاں امن اور سکون آئے، کہاں چین آئے؟ ہر گھر، ہر خاندان میں کہیں نہ کہیں یہ رواج ہے۔ اور بعض لوگ تو جہاں طلاقوں کی ضرورت ہوتی ہے، بندہ شرابی ہے، بدماش ہے، بدخماش ہے، اور جو ہے وہ گالب گلوچ کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، اور جو ہے بے جا روش کا شکار ہے، زد و کوب کرتا ہے، لیکن وہاں عورت کے حقوق کو خیال نہیں رکھا جاتا۔ بس آپ نے آپ کو بیاہ دیا تو بیاہ دیا، یہ کیا ہے کا نہیں، کہیں ضرورت ہے حکم من علی و حکم من علی آگے آ رہا ہے، ایک مردہ اس طرف سے ہو اس طرف سے ہو، طلاق کا فیصلہ کرنا پڑے تو طلاق کا فیصلہ بھی کروا لیا جائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ساری زندگی یوں مر کے جینے سے بہتر ہے ایک ہی مرتبہ مر جایا جائے، صحیح ہے۔ اور مارنا کیسے ہے؟ چہرے پہ نہیں مارنا، چہرے پہ نہیں مارنا۔ ساتھ پھر نبی نے اپنی بیوی کو مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے، چہرے پہ مار دیا تو باپ آ گیا، ابا جان آ گئے، بیٹی کو لے کے چل دیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میری بیٹی کو مارا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابھی تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ جس طرح لڑکی کو مارا گیا ہے اسی طرح لڑکی بھی رکھ کے تھپڑ مارے۔ یہ تو قصاص کا مطالبہ تھا کہ الانف بالانف والنفس بالنفس وغیر ذالک، کہ ہر بدلے کے اندر بدلہ ہو، وہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے۔ ابھی یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے، وہ ابھی جا ہی رہے تھے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جب برابر ایک تھپڑ بندے کی طرف سے، دوسرا خاتون کی طرف سے، اور جو ہے اسی طرح چل دوڑا تو عزت احترام اور اطاعت والی بات کہاں رہ جائے گی؟ ایک بندے کا ہاتھ اللہ رب العزت نے اوپر رکھا تاکہ وہ درست رہے، صحیح نہیں چلتا دو بندے اکٹھے کرو اور چھٹی کرا دو، الگ ہو جاؤ۔ تو فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے۔ یہ نشوز سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے وہ آپ نے فاحشۃ مبینہ پڑھا جس میں کہا گیا کہ واضح گناہ کیا ہے؟ زنا۔ بعضوں نے اس کو نافرمانی کہا، بعضوں نے امام حسن اور
حسن بصری رحمہ اللہ اور مجاہد وغیرہ نے اس کو نافرمانی کہا اور بدزبانی کہا۔ بعض خواتین صرف جو ہے ہوتی ٹھیک ہے، گھر کا کام برتن بھی مانج رہی ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال بھی رکھ رہی ہیں، اور گھر بھی صاف ستھرا ہے اور بڑا، لیکن باتوں کی خراب ہے، وہ بولتی زیادہ ہے، بدزبانی کرتی ہے، کبھی والدین کے بارے میں کہہ دیا، کبھی خاوند کے بارے میں کہہ دیا، کبھی کوئی رشتہ دار آیا، کوئی مہمان آ گیا، پکا کے بھی دے دیا، اس کو نظام بھی کر دیا، وہ چلا گیا، پیچھے سے سر کھانے بیٹھ گئی۔ تو بات صرف ایسی ہوتی ہے۔ تو فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کرے، فَلَا تَبْغُونَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو تم پھر ان پر کوئی راستہ نہ ڈھونڈو، نہ تلاش کرو، ہاں کہاں ہے، ٹو میں نہ پڑو پھر ان کی، تو ان کو اللہ پر چھوڑ دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، وہ بڑا ہے اور وہ بلند مرتبے والا ہے، اور اگر تم نے ظلم کیا ان خواتین پر تو اللہ بڑا ہے اور بلند مرتبے والا ہے، وہ تم سے اس ظلم کے بدلہ لے کر کے رہے گا، اور وہ تم سے اس کا انتقام لے کر کے رہے گا۔ اور اگر عورتیں کچھ ایسا کرتی ہیں تو اللہ جانے، ان کا کام جانے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم خوف کرو، شقاق بینہما، بدبختی کا یا مخالفت کا، اختلاف کا، بینہما ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے درمیان نزاع ہو جائے اور دونوں میں کسی طرح نہ بن رہی ہو، تو کیا کرو، فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے ہو اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی طرف سے ہو، اور ان دونوں کو اختیار ہے۔ آپ صلح کے معاملے میں جو مسئلہ، جو چیز ڈیسائیڈ کریں گے، جو کام کریں گے، ہم اس پہ مانیں گے، ہم اس پہ کیا کریں گے، مانیں گے اور قبول کریں گے۔ لیکن یہاں طلاق کا اختیار نہیں ہے جب تک کہ خاوند طلاق کا اختیار نہیں دے سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے دو لوگ آئے تو آپ اور اس خاوند نے طلاق کا اختیار بھی دے پوچھا، حضرت علی کیا اس کو طلاق کا اختیار بھی ہے؟ اس نے کہا طلاق کا اختیار نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ طلاق کا اختیار بھی دے دو، یا پھر جو ہے جس طرح وہ فیصلہ کرے کوئی ایسی بات جو مجھے ناگوار ہو، جس طرح خاتون نے اجازت دے دی ہے تم بھی اجازت دے دو۔ اس نے پھر اجازت دے دی، اس نے کہا ہاں اجازت ہے، کوئی چیز مجھے، کوئی فیصلہ، کوئی حکم، کوئی قانون، کوئی میری روش ناگوار ہے، میں اس کو بدلنے کی کوشش کروں گا، اس چیز کا بھی میں اختیار دیتا ہوں۔ اس نے اختیار دے دیا۔ دوسرے ائمہ کہتے ہیں طلاق کا اختیار بھی اس کمیٹی کو ہو جائے گا، لیکن ہمارے نزدیک طلاق کا اختیار اس کمیٹی کو نہیں ہوگا، یہ مرد کا حق ہے، مرد جب تک اس کو سونپتا نہیں ہے تب تک کسی کو یہ طلاق کا اختیار نہیں ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کیس کروا لیا، ایک پیشی بڑی، دوسری پیشی، بندہ گھر میں بیٹھا ہے، یہ طلاق لے کے آگے شادی کرنے کو دوڑی ہوئی ہے۔ تو یہ رب العزت خواتین کے مسائل بیان کر رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، خواتین اور مرد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے صلح کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارے۔ لیکن اگر خواتین کو خوف ہو اپنے خاوند سے کسی نافرمانی کا، یا خاوند اس کے حقوق پورے نہیں کرے گا، یا اس سے اعراض کرے گا، یا ان چیزوں پر جو ہے اگر ان کے درمیان کوئی کسی قسم کی ناچاکی ہے یا چپکلش ہے، یا مرد کو ہے یا عورت کو ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں، ان کے درمیان صلح کروانی چاہیے، ان کے درمیان صلح کروانی چاہیے۔ گزر چکا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا، ایک حکم خاتون سے ہو اور ایک حکم جو ہے مرد کی جانب سے ہو، دو حکم مقرر کر دیے جائیں، دو فیصل مقرر کر دیے جائیں، زیادہ مقرر نہ کیے جائیں، کیونکہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا کام خراب ہوگا اور اتنا صلح سے دور ہوں گے۔ کسی ایک کی بات کسی کو بری لگ گئی اور وہ بھڑکانے کا کام کر سکتی ہے، لہذا ایک حکم، اللہ فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں صلح کا ارادہ کریں گے، یوفق اللہ بینہما، اللہ موافقت ڈال دے گا ان دونوں کے درمیان۔ لیکن اگر وہ صلح کا ارادہ نہیں کرتے تو پھر جو ارادہ ان کا ہے وہ کر گزریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی ان پر گناہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اچھی بات ہے ان صالحا، یہ کہ وہ دونوں صلح کریں بینہما، آپس میں، صلحن، ایک اچھی طریقے سے کسی بات پر صلح کرنا کہ دیکھیں ہم اس طرح رہیں گے، یہ ہماری، اس صلحن سے مطلب ہے
کہ وہ اپنے درمیانی قوانین اور اپنی درمیانی مسائل ڈسکس کر لیں اور زیر بحث لے کر کے آئیں۔ والصلح خیر، اور صلح کرنا وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر ہے دونوں کے الگ ہو جانے سے، وہ زیادہ بہتر ہے ایک دوسرے کی نافرمانی کرنے سے، یا ایک دوسرے پر الزام تراشی یا کیچڑ اچھالنے سے اور ایک دوسرے سے اعراض کرنے سے۔ کیونکہ اگر اتنی ہی ناپسندیدگی تھی یا اتنے ہی زیادہ مسائل تھے یا اتنے ہی زیادہ ڈفرینس تھا ان کے درمیان، تو پھر یہ رشتہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب جب کہ یہ رشتہ ہو گیا ہے، آخر خاندان دیکھا گیا اور کاروبار دیکھا گیا، کام دیکھا گیا، لڑکی کے گن دیکھے گئے اور لڑکی کے لڑکی کا راہ و رسم دیکھا گیا، تو یہ سب کچھ دیکھ راکھ کے اس کے بعد اگر رشتہ ہوا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ صلح کر لیں اور ایک نتیجے پر پہنچے، والصلح خیر۔ اتنے بڑے مسائل ہوتے تو انسان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لڑکا اس قسم کا ہے اور لڑکی اس قسم کی ہے، یا خاندانوں میں اتنا ڈفرینس اور اتنا امتیاز ہے، اتنا فرق ہے ان کے درمیان، تو تب وہ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے اور ساتھ چلنے کا ارادہ تھا تو یہ نکاح ہوا، اور یہ جو اگر کسی اور جو ہے یہ طے پا گیا اور یہ اپنے جو ہے انجام کو پہنچا یہ کام، اور دونوں اکٹھے ہو گئے۔ اب اگر کسی چیز میں ناچاکی ہو جاتی ہے تو صلح کریں۔ اللہ فرماتے ہیں صلح جو ہے وہ صلح بہترین ہے، اللہ کو صلح پسند ہے، اللہ کو صلح پسند ہے۔ اور شیطان کے ہاں وہ کیا ہے، یہ گھر اجڑ جائے، اور شیطان اپنا دربار لگاتا ہے شام کو، اور شام کو جب اس کے چیلے پوری دنیا سے نکلتے ہیں اور نکل کے واپس اور لوگوں کے دلوں میں وسواس ڈالتے ہیں، شام کو جب لوٹتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے آج آپ نے کیا کام کیا؟ اس نے کہا نماز چھڑوا دی، کوئی بات نہیں، روزہ چھڑوا دیا، کوئی بات نہیں، میں نے جو ہے فلاں صدقہ کرنا تھا وہ چھڑوا دیا، کوئی بات نہیں، چلو جی تو نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا، تیر نہیں مارا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے جو ہے ایک ان کا شیطانی چیلا وہ کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑوا دیا، وہ اس کو ساتھ بٹھاتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے اور کہتا ہے میرا نائب تو یہ ہے جو دو خاندانوں کو لڑوا کے آیا، اور دو کے درمیان جو ہے وہ دو خاندانوں کی بلکہ آگے اگلی نسلیں تباہ ہوں گی جہاں یہ کام کر کے آیا۔ اللہ فرماتے ہیں والصلح خیر، صلح جو ہے وہ بہتر ہے، صلح کا جو کام ہے وہ بہتر ہے، لہٰذا صلح کرنے میں پہل کرنی چاہیے، اپنے حقوق کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر جائز حقوق کو، اگر جو لا بد من حقوق ہیں جو کہ ضروری ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اگر ایسے ہیں تو پھر تو ان کا تو مطالبہ اور رائٹ اور حق بنتا ہے کہ ان کا مطالبہ سر فہرست لایا جائے۔ تو لہٰذا صلح کرنے میں جتنا ممکن ہو سکے، اور اگر موافقت والے ہیں، اچھے لوگ ہیں اور ایک ہی اللہ کو جان دینی ہے اور ان کو آخرت مطمع نظر ہے اور قرآن پر اور احادیث پر اور فرامین نبویہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر جو ہے ان کو کوئی باک اور کوئی مسائل نہیں ہوں گے کہ وہ صلح کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، لیکن موجود ہے، احضرہ حاضر کیا گیا، انفس نفسوں میں، الشح بخل آ گیا۔ آدمی جو ہے بعض دفعہ حق ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ اپنا حق نہیں چھوڑتا، عورت اپنا حق نہیں چھوڑتی، یہ خاوند جو ہے وہ اپنا حق نہیں چھوڑتا۔ جب یہ کام کرتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں اپنے حقوق پر اور اپنی باتوں پر اڑے رہتے ہیں، جب بخل آ گیا اور شدت بخل اپنے نفسوں میں آ گیا کہ دوسرے کے لیے وسعت ظرفی نہیں ہے، دوسرے کے لیے جگہ نہیں ہے، دوسرے کے رائے کا احترام نہیں ہے، احضرت الانفس الشح، بخل موجود ہوگا نفسوں میں، جیوں میں بخل آ جائے گا، کسی کے لیے جگہ دینے کی وہ گنجائش ہی باقی نہیں رکھتے، نہیں یہ بات ہے تو اسی طرح ہے، اٹا رہنا ڈٹا رہنا، اور جو ہے اس طرح بندہ کٹ جاتا ہے اور اس طرح بندہ رہ جاتا ہے، اس طرح بندہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تحسنوا، اور اگر وہ احسان کریں گے، نیکی کریں گے، یعنی عورتوں کے ساتھ رہیں گے مرد، معاشرت اچھی کریں گے اور رہن سہن اچھا کریں گے اور نرمی کا برتاؤ برتیں گے، اور جو ہے اور گھر میں نرمی برتیں گے، تو کیا ہوگا؟
وتتقوا اور اللہ سے ڈرتے رہیں گے اور ظلم نہیں کریں گے، کسی چیز پر زیادتی نہیں کریں گے، حقوق پورے ادا کریں گے اور یہ کام کرتے رہیں گے۔ فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، پس بے شک اللہ جو تم اعمال کرتے ہو، اللہ رب العزت جو ہے وہ ان اعمال کو دیکھنے والا ہے، خبردار ہے اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت کو علم ہے اس چیز کا کہ جو تم کام کرتے ہو، اگر تم کیا کرو، نیکیاں کرو، تمہارا دل کیا ہے، تمہارا دل انصاف کرنا چاہتا ہے، ظلم زیادتی سے بچانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرتے اور دنیا کی روش پر اڑے ہوئے ہو، نہیں میرا معاملہ اسی طرح حل ہونا چاہیے، تو وہ بھی اس چیز کا بھی اللہ رب العزت خبر رکھتے ہیں۔ اگر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تم ان کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو، نان و نفقہ کے اندر عدل انصاف اور تقسیم سکونت کے اندر انصاف ہونا چاہیے کہ دونوں کی رہائش مناسب ہو، دونوں کے جو ہے وہ نان و نفقہ مناسب ہو، اور 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں جتنی بھی ہیں، اور ان کے درمیان معاشرت یکساں طور پر ہو۔ ہاں اگر کسی کی طرف میلان ہے قلبی، وہ میلان کسی کی طرف زیادہ کسی کی طرف کم ہو سکتا ہے، یہ مختلف اس کی وجوہات دینداری کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، یا مزاج کے ملاپ کی بنیاد پہ ہو جا سکتی ہے، یا پھر جو ہے حسن و جمال کے بنیاد پہ ہو سکتی ہے، یہ مختلف بنیادیں ہیں اس کی۔ اگر اس طرح دل کا میلان ہے پھر بھی انصاف کرتے ہیں تو یہ درجہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری عائشہ سے محبت زیادہ ہے، یہ میرے دل کا معاملہ ہے، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے میں انصاف کرتا ہوں، پر دل پر میرا کوئی زور نہیں۔ تو اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں ہاں یہ دل کے جو بات ہے جو ما فوق القدرت ہے، جو قدرت سے باہر کام ہے، اللہ رب العزت وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن عدل کا انصاف کا حکم دیا گیا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، اور کوئی وَلَن تَسْتَطِيعُوا ہرگز نہیں تم طاقت رکھتے یہ کہ تم انصاف کرو بین النساء، خواتین کے درمیان محبت میں، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم حریص ہو کہ تم انصاف کرو، حریص ہونا چاہیے کہ انصاف کر لیں۔ چلو اور بھی یہ ہے کہ تقسیم میں تو انصاف ضروری ہے، اگر 7 دن ایک کے پاس ہے تو اگلے 7 دن دوسرے کے پاس، ایک دن ایک کے پاس ہے تو اگلا دن دوسرے کے پاس، یا 2 دن 3 دن جیسے تقسیم کار ہے، یا ایک شہر سے دوسرے شہر میں، اسی طرح یہ برابری ضروری ہے۔ اگر کوئی اپنا حق چھوڑ دیتی ہے طیب نفس سے کسی زور زبردستی کے علاوہ تو یہ اور بات ہے۔ فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ، اور تم جو ہے مائل نہ ہو جاؤ، ہر طرح سے مائل ہو جانا۔ جس سے محبت کرتے ہو وہاں کھانا بھی اچھا پک رہا ہے، وہاں چیزیں بھی اچھی آ رہی ہیں، وہاں پہ لباس بھی اچھا پہنا جا رہا ہے، وہاں کی ڈیکوریشن بھی اچھی کی جا رہی ہے، وہاں کا گھر بھی بڑے اچھے طریقے سے سجایا جا رہا ہے، جب یہ کام ہو فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ، ہر طرح سے میلان نہ رکھو، فَتَذَرُوهَا، اور ایک کو تم نے چھوڑ دیا، یہ کہ فَتَذَرُوهَا کہ تم چھوڑ دو ایک کو، اور كَالْمُعَلَّقَةِ ایسے چھوڑو جیسے کہ وہ چھوڑی ہوئی ہے اور لٹکائی ہوئی ہے، اس کو لٹکایا ہوا ہے کہ تیرا کوئی بندہ ہے ہی نہیں، ایسے لوگ گمان کرنے لگے کہ اس کا بندہ تو اس کے پاس آتا ہی نہیں ہے، وہ تو جاتا ہے تو پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھتا، ایسے اس کو چھوڑنا دو بیچاری کو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم جو ہے اصلاح کرو گے، عدل و انصاف کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، پس بے شک اللہ رب العزت مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے، یعنی جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں گے، چھوٹا موٹا عدل و انصاف جو ہے وہ تم سے رہ جائے گا، یا وہ جو کام فطرت انسانی یا قدرت انسانی کے ضبط میں اور اس کے حفظ میں یا اس کے نوٹس میں وہ کام نہیں آتے، وہ رہ جائیں گے، تو اللہ رب العزت معاف کرنے والا بھی ہے اور کیا ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ لیکن جو انصاف نہیں کرے گا پھر اللہ بھی اپنی کسوٹی جو ہے وہ رکھے گا اور ایک میزان قائم کرے گا، وہاں انصاف کر کے دکھائے گا۔ اور اگر اللہ رب نے فرماتے ہیں اگر ناچاکی ہے اتنی اور آپس میں نہیں بن پا رہی، صلح کرنے کی کوشش بھی کی لیکن صلح نہ ہو سکی، تو ڈرنا نہیں ہے، کل کیا بنے گا، رزق کہاں سے آئے گا، شادی کون کرے گا، اب رشتہ کون بھیجے گا، خواہ مرد ہے خواہ عورت ہے، کوئی اس بات سے ڈرے نہیں، مزاج نہیں ملتا
اور ہم رہ نہیں سکتے، اور رہتے ہیں تو سہ نہیں سکتے۔ تو جب یہ معاملات ہیں اور رہنا ناگزیر نہیں ہے تو صلح کے ساتھ، صفائی کے ساتھ، کسی پہ الزام تراشی کر کے نہیں، کسی کو برا بھلا کہہ کے نہیں، کسی کے روش کو، غلط کردار کشی کر کے نہیں جانا چاہیے، بلکہ آپ کا اپنا تو طرز عمل تھا، ہمارا اپنا طرز عمل تھا، ہمارے درمیان نباہ نہیں ہو سکی، تو وہیں یتفرقا، اگر دونوں الگ ہو جاتے ہیں، یغنی اللہ من سعتی، اللہ رب العزت غنی فرما دیتے ہیں اپنی وسعت سے، اپنے فضل سے، اپنے خزانوں سے اللہ رب العزت جو ہے ان کو عطا کریں گے۔ وقال اللہ واسعا حکیمہ، اللہ رب العزت وسعتوں والے اور حکمتوں والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے تعریفیں کی گئی، اور اللہ رب العزت فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، اللہ اسے بھی نیک اچھا ور دے گا اور اسے بھی اچھا ور دے گا، دونوں کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی راستے نکال دے گا۔ وہ اللہ غنی ہے اور اللہ جو ہے وسعتوں والے، حکمتوں والے ہیں، ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ وہیں یتفرقا، اگر دونوں الگ ہو جائیں طلاق کے ساتھ، یغنی اللہ کل من سعتی، اللہ رب العزت غنی کر دیں گے، بے پرواہ کر دیں گے۔ میں رہ نہیں سکتا، میں رہ نہیں سکتی، میں کیسے رہوں گا، میں کیسے رہیں گی۔ اللہ رب فرماتے ہیں یہ معاملات یہ کہنے کی باتیں ہیں، یہ رہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ اور جب انسان چلتا ہے ایک کا منہ ایک طرف، دوسرے کا منہ دوسری طرف، تو پھر سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت معاملات بھی بنا لیتے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے وہ عطا بھی کر دیتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنے جو ہے وسعت کے مطابق اپنے خزانوں سے یغنی اللہ، اللہ بے پرواہ کر دیتے ہیں کل واحد منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک کو، من صاحبہ، اس کے ساتھی سے، کہ اس کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی، من سعتی، اپنے خزانوں سے، اپنے فضل سے رزق دیتا ہے، اپنے فضل سے ساتھی جو ہے وہ چن کے دیتا ہے۔ وقال اللہ واسعا حکیمہ، اللہ رب العزت بڑے وسعت والے اور حکمتوں والے ہیں۔